جتنے شہید اور جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، انہی کی گود میں تربیت پائی ہے، انہی کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ کیا عورتوں کا رتبہ کچھ کم معلوم ہوتا ہے؟ یہ سن کر سب لوگ لاجواب ہو گئے۔ حضرت رابعہ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ بعض روایات میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ شعر و سخن سے بہرہ تھیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ان کے متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق حضرت رابعہ بصری نے 185 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئیں، لیکن مشاہیر نسواں میں سید امیر علی کے مطابق انہوں نے 135 ہجری میں وفات پائی، بصرہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئیں۔ یہ نامور خاتون ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے باعث فخر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا ٹاپک ملکہ زبیدہ ہیں۔ یہ ایک نامور خاتون ہے، ایک نامور مسلمان خاتون۔ ام جعفر زبیدہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ تھیں۔ ان کے والد کا نام جعفر تھا، جو دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا بیٹا تھا۔ زبیدہ موصل میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد موصل کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام امۃ العزیز رکھا تھا اور بڑے ناز و نعم سے ان کی پرورش کی۔ امۃ العزیز ابھی 5 سال کی تھیں کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ یتیم ہونے کے بعد اپنے دادا ابو جعفر منصور کے پاس بغداد چلی گئیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت بچی تھیں۔ دادا نے ان کی تر و تازہ رنگت کی وجہ سے ان کا نام زبیدہ رکھ دیا۔ زبیدہ زبدہ کا اسم تصغیر ہے، جس کا مطلب مکھن، ملائی اور گیندے کا پھول ہے۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بالکل بھول گئے۔ امۃ العزیز اب کوئی جانتا ہی نہیں، سب انہیں ملکہ زبیدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے اپنی پوتی کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور اس کام کے لیے نہایت لائق اور فاضل استاد مقرر کیے۔ زبیدہ بڑی سلیم الفطرت اور ذہین بچی تھیں، بڑے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کی۔ اس عمر میں ان کو قرآن کریم اور احادیث نبوی سے دلی لگاؤ تھا اور روحانی تعلق ان کا قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ تھا، جو عمر بھر قائم رہا۔ دوسرے علوم دینی اور عربی ادب میں بھی انہوں نے بڑی دسترس حاصل کی۔ جوان ہوئی تو حسن صورت کے علاوہ حسن سیرت سے بھی آراستہ تھیں اور علم و فضل کے اعتبار سے بھی بہت بلند مقام رکھتی تھیں۔ 165 ہجری میں زبیدہ کے چچا مہدی نے، جو ابو جعفر منصور کے بعد خلیفہ بن چکے تھے، ان کی شادی اپنے بیٹے ہارون الرشید سے کر دی۔ یہ شادی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ انجام پائی۔ مہدی کے بعد زبیدہ کے شوہر کا بڑا بھائی ہادی خلیفہ بنا۔ 169 ہجری میں یہ خلیفہ بنے اور 170 ہجری میں وفات ہو گئی تو ہارون رشید مسند خلافت پر بیٹھ گئے اور زبیدہ کو ایک وسیع و عریض سلطنت کی ملکہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ہارون رشید کا 23 سالہ دور زبیدہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ اگرچہ عام طور پر وہ امور مملکت میں براہ راست دخل نہیں دیتی تھیں، لیکن ان کے اثر و اقتدار کی بھی کوئی حد نہیں تھی۔ زبیدہ بڑی خوش پوش، بہت رحم دل، مخیر اور علم دوست خاتون تھیں۔ ایک طرف تو جاہ و حشم کا یہ حال تھا کہ ایک ایک جوڑا ہزاروں دینار میں تیار کرواتی تھیں۔ ان کی جوتیاں ہیروں اور موتیوں سے مزین ہوتی تھیں۔ اس کے محل میں عنبر کی شمعیں جلتی تھیں۔ ان کے باورچی خانے کا یومیہ خرچہ 10,000 درہم تھا اور سینکڑوں لوگ ان کے دسترخوان پر پرورش پاتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کی دینداری کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے حرم میں 100 کنیزیں قرآن کریم کی حافظہ تھیں، جو باری باری نہایت خوش الحانی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ اس طرح ان کا محل ہر وقت ذکر الہی سے معمور رہا کرتا تھا۔ علماء اور شعراء کی بھی بڑی قدردان تھیں اور بعض کو مستقل وظائف دیا کرتی تھیں۔ نماز روزے کی بہت سختی سے پابند تھیں۔ عمر بھر بغیر شرعی عذر کے نہ نماز اور نہ کبھی روزہ چھوڑا۔ زندگی میں کئی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ان میں ایک
पापयादा हज भी शामिल था। इनकी ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज करें। इनको रफ़ाए आमा के कामों में बेहद दिलचस्पी थी और उन पर बेदरह खर्च करती थीं। इराक़ से मक्का मुकरमा को जो रास्ता जाता था उस पर हाजियों और मुसाफिरों के लिए मौजू मकामात पर सराएं बनवाईं और कुएँ खुदवाए ताकि हुज्जाज कराम और मुसाफिरों को सहूलत हो जाए। यह रास्ता तेज़ हवाओं या आंधियों की वजह से अक्सर रेत से अट जाता था और मुसाफिर सहरा में इधर उधर भटकते फिरते थे। मलका ज़ुबैदा ने लाखों दिनार सर्फ करके रास्ते के दोनों तरफ पत्थर की मजबूत दीवारें बनवा दी ताकि किसी को रास्ता मालूम करने में दिक्कत पेश न हो। मलका ने कसीर तादाद में मस्जिदें बनवाईं। इलावा जी एक नहर अरआर कोह लबनान से बैरूत तक बनवाई, जिसके पुल आज तक कनातीर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में है कि मलका ज़ुबैदा ने तब्दीली आबो हवा के लिए सरज़मीन ईरान में एक पुरफ़ज़ा मकाम पसंद करके वहाँ शहर तबरेज़ आबाद किया। सैयद अमीर अली का बयान है कि मिस्र का कदीम शहर इस्कंदरिया, जो दूसरी सदी हिजरी में करीब करीब उजड़ गया था, मलका ज़ुबैदा के हुक्म से उसको अस्सरे नौ तामीर किया गया। मलका ज़ुबैदा का सबसे बड़ा कारनामा जो उन्हें क़यामत तक ज़िंदा रखेगा, नहर ज़ुबैदा की तामीर है। हारून रशीद के दौरे खिलाफत में कई साल पहले मक्का में पानी की किल्लत पैदा हो गई थी और हाजियों को सख्त तकलीफ़ उठाना पड़ती थी। एक दफ़ा तो मक्का में ऐसा कहत हुआ कि एक मशकीज़ा 10-10 दिरहम में और एक बड़ी मश्क के एक अशरफी में मिला करती थी। मलका ज़ुबैदा को जब हज्जाज और अहले मक्का की मुसीबत का इल्म हुआ तो उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि कोई ऐसा मुस्तकिल इंतज़ाम करेंगी कि जिससे मक्का वालों को बराबर पानी पहुँचता रहे और हर साल लाखों हाजियों को भी पानी की तकलीफ़ न हो। इसने खुदाई और तामीरात के बड़े बड़े माहिरों को तलब किया और उन्हें यह हुक्म दिया कि मक्का के नवाही इलाके में चश्मे तलाश करें। इन माहिरीन ने बड़ी दौड़ धूप के बाद मलिका को ये इत्तला दी कि उन्होंने 2 जगहों पर चश्मे उबलते देखे हैं। एक चश्मा तो मक्का से 25 मील दूर के फासले पर ताइफ के रास्ते में है और दूसरा चश्मा कराकी पहाड़ियों में नोमान नाम की एक वादी में है। लेकिन इन चश्मों का पानी मक्का मुअज़्ज़मा तक लेकर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते में कई पहाड़ियाँ हैं। नेक दिल मलिका ने हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो सके इन चश्मों का पानी मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुँचाने के लिए एक नहर खोदो। इस काम पर जितने दिनार खर्च हों इसकी परवाह ना करो। अगर कोई मजदूर एक कुदाल मारने की उजरत एक अशरफी भी मांगे तो भी दे दो। मलका का हुक्म सुनते ही इंजीनियरों ने बेशुमार कारीगर और मजदूरों की मदद से नहर खोदने का काम शुरू किया। ये लोग मुसलसल 3 साल तक दिन रात पहाड़ियाँ काटते और नहर बनाने में मशगूल रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी मेहनत शाखा को बराबर किया और नहर तैयार हो गई। इस काम पर मलिका के 17 लाख तलाई दिनार खर्च हुए। जब अखराजात का हिसाब मलिका के सामने पेश किया गया तो दरियाए दजला के किनारे अपने महल में बैठी थीं। इन्होंने हिसाब के कागजात पर एक सरसरी सी नज़र भी ना डाली और सब ये कहकर दरियाए दजला में डाल दिया कि हमने इस हिसाब को हिसाब के दिन के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि ये काम मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है। अगर मेरे ज़िम्मे किसी को कुछ देना आता हो तो मुझसे ले ले, और अगर मेरा किसी के ज़िम्मे कुछ बाकी हो तो मैंने उसको माफ़ किया। फिर मलिका ने नहर की तामीर में हिस्सा लेने वाले तमाम माहिरीन, कारीगर, मज़दूर, इन सब को इकट्ठा किया और इनको दिल खोल कर इनाम दिया और बहुत खुशी मनाई। फिल हकीकत दोनों चश्मों में से 2 अलग अलग नहरें निकाली गईं। आगे चलकर ये दोनों नहरें एक दूसरे से मिल गईं और फिर यही एक नहर अरफात तक चली गई। इसी नहर का नाम नहर ज़ुबैदा है। पहाड़ों के अंदर रास्ते में जगह जगह हौज़ बनाए गए ताकि बारिश का पानी भी इन हौज़ों में जमा होकर नहरों में शामिल होता रहे। नहरों की गुजरगाह तो ऐसे मसाले से बनाया गया था कि पानी ज़मीन के अंदर जज्ब नहीं होने पाए। इस इलाके में अक्सर रेत के तूफ़ान आते रहते हैं, इसलिए नहरों को ऊपर से पाट दिया गया था ताकि रेत इनमें गिरने ना पाए। शुरू में नहर ज़ुबैदा का नाम ऐनुल मशाश था, लेकिन ज़ुबैदा के नाम को अल्लाह ताला ने दवाम बख्शना था, इसलिए इसको बाद में नहर ज़ुबैदा के नाम से ही मशहूर कर दिया गया और आज तक इसे इसी नाम से अल्लाह ने मशहूर कर रखा है। इसकी लंबाई 33,000 मीटर है। मलका की ख्वाहिश थी कि किसी तौर ये नहर मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पहुंच जाए, लेकिन कोई ऐसी रुकावट पेश आ गई कि इसे चाहे ज़ुबैदा पर ही रोक दिया गया। फिर भी अहले मक्का को इससे बहुत आराम हो गया,
کیونکہ چاہے زبیدہ سے مکہ تک پانی مختلف طریقوں سے شہر میں آتا رہتا تھا، نہر پر پانی کی تقسیم کے لیے جگہ جگہ حوض اور کنویں بنے ہوئے ہیں۔ ملکہ زبیدہ کے بطن سے ہارون الرشید کا بیٹا محمد امین پیدا ہوا۔ ہارون الرشید نے ملکہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، حالانکہ اس کا بڑا بھائی جو سوتیلا تھا عبداللہ المامون وہ اس سے کہیں زیادہ لائق تھا۔ دونوں بھائیوں میں اختلافات بڑھے اور بالآخر جنگ ہوئی، جس میں مامون الرشید نے اپنے بھائی محمد امین جو کہ ملکہ زبیدہ کا بیٹا تھا اس کو قتل کر دیا۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سنی تو فرط غم سے نڈھال ہو گئی۔ مامون الرشید نے اپنی سوتیلی ماں کا اعزاز و اکرام باقی رکھا۔ اس نیک دل خاتون نے 216 ہجری میں بغداد میں وفات پائی، اور یہ مسلمانوں کی خواتین کے لیے ایک اعزاز، ایک فخر اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ آئیے ہم ایک دوسری مسلمان خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں لوگ رضیہ سلطانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ رضیہ سلطان یا رضیہ سلطانہ یہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے تاج شاہی پہنا۔ یہ التتمش کی بڑی بیٹی تھیں جنہیں التمش بھی اور التتمش بھی کہتے ہیں، جو عہد سلاطین کا نامور سلطان تھا۔ وہ 1636 میں برسر اقتدار آئیں اور سلطان جلال الدین کا لقب اختیار کیا۔ ان کے والد التمش نے کہا کہ میرے بیٹے جوانی کے نشے میں مخمور اور عیش پرست ہیں اور ان میں کوئی بھی امور سلطنت کے انجام دہی کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میری موت کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ میری اولاد میں سے رضیہ سے زیادہ کوئی بھی منصب جہاں بانی کے لیے موزوں نہیں۔ رضیہ سلطان نہایت دانشمند اور دور اندیش تھیں، مضبوط قوت ارادی کی مالک تھیں۔ عورت ہونے کے باوجود اس نے شاہانہ جاہ و جلال باقی رکھا۔ ابتدا میں اس نے پردہ میں رہ کر امور سلطنت سر انجام دیے، لیکن بعد میں اس نے دربار منعقد کرنا شروع کر دیا۔ وہ میدان جنگ میں افواج کی قیادت کرتی تھیں۔ طبقات ناصری کے مصنف منہاج سراج لکھتے ہیں، رضیہ ایک عظیم، عاقل، عادل، کریم النفس، علم پرور، عدل گستر، رعیت پرور اور عسکری ذہانت کی حامل خاتون تھیں۔ ان تمام خصوصیات کی حامل ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی خاطر خواہ مقاصد حاصل نہ کر پائیں۔ عورت ہونا ان کا جرم بن گیا۔ امراء اور قدامت پسند لوگ جو پہلے ہی نسوانی اقتدار کے خلاف تھے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں پیش تھے۔ جا بجا بغاوتیں رونما ہونے لگیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گوالیار کا مشہور قلعہ رضیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان پرآشوب حالات کے باوجود رضیہ نے اپنی تنظیمی اور عسکری ذہانت کا مظاہرہ کیا اور جلد ہی باغیوں کی گوشمالی کر کے ملک میں نظم و ضبط اور امن و امان بحال کیا۔ سندھ اور بنگال کے حکام کو اپنا اطاعت گزار اور تابع بنا لیا۔ اس نے اپنے عہد حکومت میں نئے سکے جاری کیے جن پر سلطان اعظم رضیۃ الدنیا و عمدۃ النسواں لکھوایا۔ اس نے اپنے دور میں کرامتی مذہب کا خاتمہ کر کے دین کا ایک اہم فریضہ ادا کیا۔ جب نور محمد نے اس مذہب کو ہوا دی اور 1000 کرامتیوں کے ساتھ جامع مسجد دلی پر حلہ بول دیا اور متعدد نمازیوں کو شہید کر دیا تو رضیہ نے موقع واردات پر سب کو گھیرے میں لے لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ رضیہ سلطان کا دوسرا اہم کارنامہ امرائے چہلگانی کا خاتمہ ہے۔ یہ امرائے چہلگانی یہ 40 امراء کا ایک گروہ تھا جو سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ ہر سلطان ان کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ وہ سلطنت کے اہم عہدوں پر فائز تھے، ذات کے ترک تھے، عورت کا راج ان کی برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے سازشوں سے ملکی نظام درہم برہم کر رکھا تھا۔ رضیہ سلطان کوئی معمولی عورت نہ تھی، وہ ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک اور بلند حوصلے کی پیکر تھی۔ وہ امراء کے سہارے حکومت کرنا نہ چاہتی تھی، وہ خود باہر جا کر معاملات دیکھتی تھیں۔ آخر کار مردوں نے اپنا زہریلا ہتھیار کردار کشی استعمال کیا اور اسے یاقوت نامی لڑکے جو ایک غلام تھا اس کے ساتھ منسوب کر دیا، جسے وہ اپنے والد کی وصیت کی وجہ سے ہر وقت ساتھ رکھتی تھی۔ وہ نہایت وفادار شخص تھا۔ ترکوں نے اس بات کا بہانہ بنایا اور رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطان نے نہایت بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور بڑی ہوشیاری سے ان کے مابین پھوٹ ڈال دی اور وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اس بغاوت کے دور ہوتے ہی رضیہ کے اقتدار میں اضافہ ہونے لگا اور لکھنوتی سے دیوبند تک تمام گورنروں نے اس کی اطاعت کر لی۔ 1639 میں ایک بار پھر حاکم لاہور عز الدین نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اب باغی ترک بٹھنڈا کے راجہ التونیا سے مل گئے۔
اس شخص نے رضیہ سے شادی کا ارادہ کیا تھا مگر رضیہ نے انکار کر دیا۔ اب وہ اس بات کا، اس توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے رضیہ نکلی مگر شکست کھائی۔ التونیا نے اسے گرفتار کر کے اپنے محل میں قید کر دیا۔ التونیا محل میں دلی پر قبضہ کرنے کے پلانز بناتا رہتا تھا اور ان منصوبوں کو سن سن کر رضیہ نے اس پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک چال چلی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد وہ دوبارہ دلی کے تخت پر جا بیٹھی۔ ترکوں کو رضیہ کا یہ فعل پسند نہ آیا اور انہوں نے دہلی پر دھاوا بول دیا۔ رضیہ سلطانہ اور التونیا کو بری طرح شکست ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کرنال کے قریب ایک جنگل میں آرام کر رہے تھے کہ ہندو ڈاکوؤں نے زیورات کے لالچ میں 1640 میں ان کا قتل کر دیا۔ رضیہ کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بہت سالوں کے بعد جب ان ڈاکوؤں نے وہ زیورات بیچے تو جیولرز نے پہچانا کہ یہ زیورات رضیہ سلطان کے ہیں اور پتہ چلا کہ انہیں ان ڈاکوؤں نے جنگل میں قتل کر دیا تھا۔ رضیہ کا یہ انجام اچھا نہ ہوا، اس کی وہ ہرگز بھی سزاوار نہ تھی۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی ہماری ایک اور ہیرو خاتون چاند بی بی بھی ہیں۔ یہ شیر دل خاتون حسین نظام شاہ والی احمد نگر دکن کی بیٹی تھیں۔ ماں کا نام خونزہ ہمایوں تھا۔ والدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ نہایت لائق اور قابل استادوں کو ان کی تعلیم پر مامور کیا تھا۔ چنانچہ چند سالوں کے اندر اندر شہزادی جملہ علوم و فنون میں ماہر ہو گئیں۔ خود بادشاہ چاند بی بی کو سپاہ گری، شاہ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی کی تعلیم دیا کرتا تھا اور ملک کی نظم و نسق کے متعلق امور بھی سمجھاتا تھا۔ جب چاند بی بی جوان ہوئیں تو ان کے اوصاف حمیدہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ بیجاپور کے شہنشاہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ بیجاپور پہنچ کر چاند بی بی اپنی لیاقت اور سلیقہ شاعری کی وجہ سے سسرال کے دل بھی جیت گئیں اور رعایا بھی ان کے گن گاتی تھی۔ ایک دفعہ عادل کو خبر ملی کہ دربار کے کچھ امیر اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ عادل چاند بی بی کے شوہر کا نام ہے اور اس کی جان لینے کے درپے ہیں۔ اس نے ان امیروں کے نام معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس وجہ سے ہر وقت اپنی جان کے خوف سے گھبرایا رہنے لگا۔ چاند بی بی نے بہت اصرار کر کے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ اسے کیا غم کھائے جا رہا ہے۔ عادل نے بتایا کہ اس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ چاند بی بی بولیں کہ میرے جیتے جی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں روز رات کو خود آپ کی حفاظت کروں گی۔ چنانچہ اس دن سے چاند بی بی بذات خود شاہی خوابگاہ کی نگرانی کرنے لگیں۔ ایک رات اسے بالا خانے پر کودنے کی آواز آئی تو پہرے داروں کو آواز دی، نہ بادشاہ کو جگایا بلکہ تنہا تلوار سونت کر